بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میتھڈز آف ٹیچنگ انگلش کے متعلق کی تیسری ویڈیو بن رہی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وچ از ویری امپارٹنٹ ان لیسن پلاننگ۔ لیسن پلاننگ میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تو وہ ہے آبجیکٹیوز، یعنی مقاصد کا تعین کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ سیکنڈ کوشچن آپ کا ہے اسٹیپس ان اے لیسن پلان آف سر فریڈرک ہربرٹ آر۔ جو سر فریڈرک ہربرٹ ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ لیسن پلاننگ کے کتنے سٹیپس ہیں؟ تو یہ ہیں 5۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ان 4 P's فارمیٹ دیر آر 4 اسٹیپس، یعنی 4 P جس میں شروع میں P آئے گا، تو انہوں نے فارمیٹ بنایا ہوا ہے 4 اسٹیپس کا۔ تو ان کے جو اسٹیپس ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے پریپریشن، 2 پریزنٹیشن، 3 پریکٹس، اور چوتھا کیا ہے؟ پروڈکشن۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مائکرو ٹیچنگ تھرو ٹیکنیک از آلسو کالڈ۔ مائکرو ٹیچنگ ٹیکنیک جو ہے یہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلاسیکل مائکرو ٹیچنگ بھی ہے۔ نیکسٹ ہے دا ٹائم پیریڈ ان مائکرو ٹیچنگ۔ مائکرو ٹیچنگ میں جو ٹائم پیریڈ کیا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ وہ 5 to 10 منٹس ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا فیزز ان مائکرو ٹیچنگ مائکرو ٹیچنگ کے کتنے فیزز ہیں؟ 5۔ اور نیکسٹ ہے دا کنسیپٹ آف ٹیم ٹیچنگ ایمرجڈ ان۔ ٹیم ٹیچنگ کا جو کنسیپٹ ہے یہ کب سٹارٹ ہوا؟ تو یہ 1954 میں سٹارٹ ہوا۔ دا کنسیپٹ آف پیر ٹیچنگ واز انٹروڈیوسڈ بائی، یعنی جو سیم عمر کے جو بچے ہیں وہ اپنے کلاس فیلو کو پڑھائیں گے، یعنی جو بہت ذہین ہوگا وہ باقی جو ہے ان کو پڑھائے گا کلاس میں، جو مانیٹر ہوتا ہے یا دوسرا۔ تو یہ والا کنسیپٹ کس نے دیا تھا؟ تو یہ ڈوائے ایلن نے دیا تھا۔ نیکسٹ آگے آپ کا ان پیر ٹیچنگ ہو ٹیچ دا کلاس۔ پیر ٹیچنگ میں کون جو ہے نا کلاس کو پڑھاتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، یعنی بچے ہی پڑھاتے ہیں۔ پیر ویسے کہتے ہیں ہم عمر جو بچے ان کو پیر کہتے ہیں، پیر گروپ۔ اچھا جی، نیکسٹ آگے ان ٹیچنگ رول پلے از کنسیڈرڈ ایز۔ ٹیچنگ میں جو رول پلے جو ہوتا ہے، یعنی کوئی کر کے کوئی چیز کردار سے وضاحت کرنا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سیمولیشن کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا دا مین آبجیکٹیو آف رول پلے از۔ رول پلے کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ دونوں ہیں، ڈیولپ اسپیکنگ اسکلز۔ ایک تو یہ کہ اسپیکنگ اسکلز بچوں کی ٹھیک ہو جائیں گی، اور دوسرا ایک میک ڈائریکٹ ریلیشن ان ریئل لائف کے، جو حقیقی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اس کے مقاصد میں سے ہیں رول پلے کے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ان ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہاؤ مینی ٹیچر پارٹیسپیٹ۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں کتنے ٹیچر حصہ لیتے ہیں؟ تو یہ 1، یعنی ٹیچر تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن کلاسز ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ سیم ٹائم میں بہت ساری کلاسز کو انگیج کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملٹی گریڈ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا رول آف ٹیچر ان ملٹی گریڈ ٹیچنگ از۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں جو ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ ان 3 بیسک کوسچننگ اسٹریٹجیز 2 آر کنورجنٹ ڈائیورجنٹ، یعنی جو بنیادی سوالات کی جو ایک اسٹریٹجی ہے تو اس میں سے 2 کون سی ہیں؟ ایک ہے کنورجنٹ، دوسری ہے ڈائیورجنٹ، اور تیسری کون سی ہے؟ ایویلیویٹو۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا فارمولا آف آسکنگ کوسچن از۔ سوالات پوچھنے کا جو ہے وہ فارمولا کیا ہے؟ تو A+P+C۔ نیکسٹ کوسچن ہے یس نو کوسچن آر آلسو کالڈ ایز۔ جو یس نو کوسچن ہوتے ہیں تو ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے پولر یا اپوزٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ٹو آسک دا کنفرمیشن آف سم انفارمیشن وی آسک ٹائپ آف کوسچن، یعنی کوئی انفارمیشن ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے جو ہم سوالات پوچھتے ہیں تو اس کو کوسچن کی کون سی ٹائپ کہا جاتا ہے؟ تو یہ ٹیگ کوسچنز ہوتے ہیں۔ واٹ از مین بائی ریئلیا؟ ریئلیا کا کیا مطلب ہے؟ تو ریئل تھنگس، ان حقیقی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ سیمینٹک پکچر مین، سیمینٹک پکچرز کا کیا مطلب ہے؟ تو ٹو ٹیچ ورڈز میننگ، یعنی الفاظ معنی پڑھانا، یہ سیمینٹک پکچرز کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ایڈوانٹیج آف ایویئرز از، یعنی ایویئرز کا کیا فائدہ ہے؟ ایویئرز مطلب اس میں آپ کا
ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پلے کارڈز ہوتے ہیں، کوئی بلوٹن کارڈز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی پکچرز ہوتی ہیں، اور کوئی ویڈیو آپ دکھاتے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے موبائل کے تھرو یا پروجیکٹر کے تھرو، تو یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اے وی ایڈز کہلاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹو کریٹ انٹرسٹ، اس سے بچوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور انہیں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا انگلش لینگویج از ایسوسیٹیڈ ود، انگلش لینگویج کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ تو یہ ان سب چیزوں کے ساتھ، اکنامک ماڈرنائزیشن کے ساتھ بھی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی، اور ٹیکنالوجیکل پروگرس کے ساتھ بھی۔ نیکسٹ آگے آپ کا انگلش لینگویج ہیز فارن ویکیبلری، انگلش لینگویج میں جو فارن یعنی بیرونی ویکیبلری کتنی ہے؟ تو یہ تقریباً 80% ہے۔ انگلش از ٹاٹ ان پاکستان فرام، انگلش پاکستان میں کس لیول سے پڑھائی جاتی ہے؟ تو یہ کلاس 1 ٹو گریجویٹ، 1 سے گریجویشن تک یہ لازمی طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا انگلش واز انٹروڈیوسڈ ان سب کنٹیننٹ ایز آفیشیل لینگویج ان، انگلش کو برصغیر میں سرکاری زبان کے طور پر کب متعارف کیا گیا؟ تو 1832 میں، 1832 میں، اس سے پہلے فارسی تھی۔ نیکسٹ آگے آپ کا ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ ان ٹو لینگویجز از، دو زبانوں میں کمیونیکیٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بائی لینگویلزم کہتے ہیں۔ ہاؤ مینی لینگویجز ان پاکستان آر ایکسپیکٹڈ ٹو نو ایٹ لیسٹ، پاکستان میں کسی بھی پاکستانی سے کتنی زبانوں کے بر وقت بولنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ تو یہ تقریباً 4، اور میں الحمدللہ کوئی تقریباً 6 لینگویجز میں بھی بول سکتا ہوں۔ نیکسٹ آگے آپ کا این ایبسٹریکٹ ورڈ از، ایبسٹریکٹ ورڈ ان میں سے کون سا ہے؟ تو یہ گڈ والا جو ورڈ ہے یہ ایبسٹریکٹ ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا ایبلٹی ان آور اسکولز اگنورڈ از، ہمارے اسکول میں کون سی صلاحیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے اسپیکنگ، انگلش اسپیکنگ پہ اتنا زور نہیں رکھا جاتا۔ نیکسٹ آگے آپ کا لرننگ اے لینگویجز، ایک زبان کا سیکھنا کیا ہے؟ این آرٹ، یہ ایک آرٹ ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا کی ان دا پروسیس آف ہیبٹ فارمیشن، یعنی کوئی عادت بنانے میں بنیادی کس چیز کا کردار ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ تو وہ ہے پریکٹس کا۔ سوٹیبل فار لارج کلاسز، یعنی بڑی کلاسز کے لیے تو کون سا میتھڈ جو ہے وہ سوٹیبل ہے، بہترین ہے؟ تو وہ ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ ڈائریکٹ میتھڈ اسٹرانگلی ایمفیسائز آن، ڈائریکٹ میتھڈ کس چیز پہ زور دیتا ہے؟ وہ ہے اورل ورک، یعنی زبانی کام پر۔ آئیڈیو لینگول مینز، آئیڈیو لینگول کا کیا مطلب ہے؟ لسننگ اینڈ اسپیکنگ، سننا اور بولنا۔ ایکلیکٹک اپروچ مینز، ایکلیکٹک اپروچ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ڈرائنگ فرام ویریس، یعنی مختلف چیزوں سے اخذ کرنا۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا پروسیجر آف دا سینٹینس میتھڈ از، سینٹینس میتھڈ کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے آپ کا سینٹینس ہے، دوسرے نمبر پر فریز ہے جس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، مطلب ادا سے جملہ، مطلب احمد اسٹینڈس یا مائی پین یا اس طرح کا کوئی اسکول ورک، اس طرح کے کچھ الفاظ آپ کہتے ہیں لیکن اس کا پورا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک آپ اس کے ساتھ کچھ اور نہ جوڑیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فریزز۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر ہے نیچے ورڈز ہیں، الفاظ، اور لاسٹ میں لیٹرز یعنی حروف ہیں۔ نیکسٹ آگے آپ کا یونٹس ان فونک میتھڈ آر، یعنی جو صوتی جو ایک میتھڈ ہوتا ہے، فون کہتے ہیں آواز کو، یا جو صوتی جو ایک میتھڈ ہوتا ہے بول چال کا جو آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ تو وہ ہیں ساؤنڈ آف لیٹرز، یعنی حروف کے جو آوازیں ہیں حروف کی، تو یہ یونٹ کہلاتی ہیں بنیادی طور پر۔ بائی وچ اورل کمیونیکیشن از ناٹ پاسبل، یعنی کس کے ساتھ جو ہے وہ زبانی آپ بول کے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے؟ تو وہ ہے لسننگ کے ساتھ، یعنی سننے بھی اور بولے بھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ وی انگیج آور مائنڈ ایکٹیولی وائل، ہم اپنی ذہن کو بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ انگیج رکھتے ہیں، کس میں؟ لسننگ، سنتے ہوئے۔ نیکسٹ آگے آپ کا دا بیسز آن وچ دا 3 ریمیننگ اسکلز آر ڈیولپڈ، یعنی وہ واحد بنیاد کون سی ہے جس پر باقی جو ہے اسکلز کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ تو وہ ہے لسننگ، بنیادی جو ہے وہ لسننگ اسکلز ہے، سننے والی۔
اور 142 دا نالج آف اے نیٹو اسپیکر آف اے لینگویج از، یعنی جو مادری آپ کی زبان ہوتی ہے تو اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے، وہ امپلیسٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کو ان اینشینٹ ٹائمز وٹ واز تھاٹ اباؤٹ ریڈنگ اینڈ اسٹڈنگ، پرانے زمانے میں جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کو کے متعلق کیا تصور تھا، تو یہ مسٹریس تھنگ، یعنی اس کو ایک مشکل اور عجیب حیرت انگیز چیز کہتے تھے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا وائل ریڈنگ اور آئی موومنٹ فرام ون ورڈ ٹو اندر ورڈ، پڑھتے ہوئے ہماری نظر جو ہے وہ جو حرکت کرتی ہے ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک، تو یہ کیا کہلاتا ہے، اے سیریز آف جرکس۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا وی ٹرائی ٹو فائنڈ اے اسپیسیفک انفارمیشن ان، ہم کوئی خاص معلومات جو ہے وہ کسی ٹیکسٹ میں یا کسی بورڈ پہ یا کسی اور جگہ ہم جو کیا نام ہے خاص معلومات تلاش کرتے ہیں، کوئی ورڈ ہے فار ایگزامپل ڈکشنری میں یا کوئی اور اس طرح کا، تو اس کو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ اسکیننگ کہلاتا ہے۔ اچھا جی، ریڈنگ نیوز پیپرز، اخباروں کا پڑھنا یہ کیا ہے، سکمنگ ہے، مطلب آپ اتنا بہت انٹینسولی نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ سرسری سا پڑھ لیتے ہیں ہیڈنگز وغیرہ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ناول ریڈنگ از، یعنی کوئی آپ ناول پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا، وہ ایکسٹینسو ریڈنگ کہلائے گا، یعنی اس پہ آپ بہت زیادہ کوئی غور کر کے نہیں پڑھتے، مطلب جو ہے وہ ایسے ہی چل جاتا ہے، لاپرواہی میں بھی پڑھتے آپ رہتے ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا بیسٹ وے آف ریڈنگ اے ٹیکسٹ از، یعنی کوئی ٹیکسٹ ہے تو اس کو پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، ٹو ریڈ ٹیکسٹ ان چنک، یعنی اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو پڑھنا، یہ سب سے ایزی ہے۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے وٹ شیل وی ڈو ایف وی فائنڈ این انفیملیئر ورڈ، اگر ہم کوئی غیر مانوس یا جو ہمیں جس کے معنی نہیں آتے وہ لفظ اگر ہمیں کہیں ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وی میں گیس اٹس میننگ، تو ہمیں اس کے معنی کا اندازہ لگانا چاہیے، یعنی سیاق و سباق سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ٹو کاسٹ اے برڈز آئی ویو اوور اے ٹیکسٹ بیفور ریڈنگ از، یعنی پڑھنے سے پہلے سرسری نظر ڈالنا ٹیکسٹ پر، تو یہ کیا کہلاتا ہے، پرویونگ۔ نیکسٹ کوشچن ہے 151 ریڈنگ پریکٹسڈ ایٹ پرائمری لیول از، پرائمری لیول میں جو ریڈنگ کی جو پریکٹس کی جاتی ہے تو وہ کس طرح ہونی چاہیے، تو وہ ہے لاؤڈ ریڈنگ، یعنی بلند آواز میں پڑھانا چاہیے بچوں کو۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا میکینیکل ایز ویل ایز مینٹل اسکل از، یعنی ان میں سے کون سی اسکل ہے جو ذہنی بھی ہے اور میکینیکل بھی ہے، تو وہ ہے رائٹنگ۔ تو یہاں ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تو مزید بھی اس پر ایک ویڈیو بنے گی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔